وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. کون ہے بات کالر؟ سر میں کنورٹڈ ہی ہوں. اوکے، حکم کرو بھائی. میں محمد زاہد علی فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں سر. مذاہب علی بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی شکر الحمدللہ. حسن اللہ یاری صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. سر میری آپ کو تو ماشاءاللہ ہزاروں لوگ کال کرتے ہیں. رمضان میں بات ہوئی تھی اور اس وقت میں بڑا خوش تھا، اور یہ اوکے، دوسری بار بات ہو رہی ہے آپ سے. اللہ آپ کو عزت دے. پہلے آپ شیعہ تھے یا پہلے غیر شیعہ تھے، شیعہ بنے ہیں؟ پہلے سر میں یعنی تھا، یعنی کہ میں وہ تھا. اب میں شکر الحمدللہ کہ شیعہ ہوں. الحمدللہ. کیا حکم کیا ہے بھائی صاحب؟ سوال کوئی ہے؟ یہ میرے ساتھ میرے ایک بہت اچھے اہل سنت کے بیسٹ فرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کلوز میرے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. ہم اس وقت شیخو پورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سر سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کے بہت زیادہ فین ہو گئے، اور مجھے پتا ہے بہت زیادہ فین، اور میں آپ کا دل سے فین ہوں، اور شاید کہ مجھ سے بڑا کوئی آپ کا فین ہو. میں سب سے بڑا فین جی ہوں آپ سر، آپ کا. کاش میں آپ کو اللہ، کبھی دیکھ سکتا. میں بھی آپ کا فین بن گیا. بس آج سے ختم بات. ٹھیک ہے نا، ہم سر دوسرے ایک یہی دوسرے کے فین. آجزی جو دل پہ ٹچ کرتی ہے سر. اللہ آپ کو عزت دے بھائی. حکم کرو، بات کیا ہے؟ اصل بات کی طرف چلے جاؤ. سر میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہماری کافی آپس میں ڈسکشن یعنی کہ چل رہی ہے، ہم کزن بھی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. تو ایک فدر کے متعلق جو نا بھائی صاحب کے پاس ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، جی 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 تو وہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جی اپنی ذرا رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، جی جی. تو میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ میری آپ سے دوبارہ بات ہو گیا، تو میں آپ سے بات کرتا رہوں گا. پہلے مجھے پتا چلا کہ آپ غیر شیعہ یعنی کہ نا شیعہ کال نہیں اٹھا رہے، تو میں تو آپ کو کروں گا کہ میرا گزارا نہیں ہے کہ میں آپ سے 1-2 ماہ بعد میں نے بات آپ سے کرنی ہوتی ہے. یہ میری محبت سمجھ لیں. انشاءاللہ حکم کریں یہ بھائی. میری اصلی جو کام ہے کریں، اصلی جو سوال ہے کر لیں بھائی. کیا کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے دوست؟ جی جی یہ بات کریں سر. السلام جی، علیکم. السلام علیکم. کیسے سر بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک اللہ کا ہیں؟ شکر سر. ہاں جی اللہ کا شکر، میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا احسان ہے. جی حکم کریں. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ جی سر نا ہمارے نا دوست ہیں یہ زاہد بھائی، ہماری ڈسکشن آپس میں نا کافی ہوتی رہتی ہے. تو میرا نا سوال تھا فدق کے بارے میں، کہ فدق میں جب حضرت فدق کا جو مسئلہ تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے وہ فدق کا جو معاملہ تھا، کیا حضرت عائشہ کو دربار میں بلایا تھا؟ عائشہ کو ہم نے نہیں دیکھا کہ عائشہ کو. حضرت فاطمہ تو زہرا کو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ کئی دفعہ انہوں نے ایلچی بھیجا ہے، کسی کو قاصد بنا کر بھیجا ہے، پیغام دے کے بھیجا ہے، اور خود بھی آئی ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے. جی تو یہ جو ہے ایک واقعہ نہیں ہے فدق کا حق مانگنے کا. کئی دفعہ بات ہوئی ہے. بعض دفعہ بات ہوئی ہے وکیل کے ذریعے، پیغام لانے والے کے ذریعے، اور بعض دفعہ ہوئی ہے کہ خود تشریف لائی ہیں. جی ہاں. جی تو سر یہ میں نے یہ بھی سنا کہ ان کو 3 سے یا 4 گھنٹے تک انہوں دربار کے باہر ہی کھڑا رکھا. نہیں، یہ میں نے نہیں دیکھا. جی یہ معاملہ نہیں ہے یعنی کہ میں نے نہیں دیکھا بھائی. میں نے کتب کی تاریخ میں، روایات کی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا. بعض چیزیں ذاکرین حضرات کہتے ہیں نا، وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، تو ان کی حقیقت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے حقیقت ہو، میں نے نہیں دیکھا بھائی. بہت ساری چیزیں ہیں جو مشہور ہیں جھوٹ ہیں. بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، سچ ہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. جو میں وہی آپ کو کہہ سکتا ہوں، جو مجھے یاد ہے، جو میں نے کتب میں دیکھا ہے، میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، وہ یہی ہے. جی اور سر یہ بات یہ ہے کہ وہ کیا فدق انہوں نے دیا تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے اذیت نہیں کیا بی بی سلام اللہ علیہ کو. انہوں نے جو انہوں نے شاہد طلب کیا ان سے، حالانکہ وہ معصوم ہیں. ابو بکر دیکھیں، دوسرے صحابہ اگر ابو بکر سے حق مانگتے تھے کسی صحابہ سے، وہ شاہد طلب نہیں کرتے تھے. وہ بہت ساری روایات ہے. جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا مال آ جائے تو تمہیں اتنا دوں گا. ابو بکر نے کہا اٹھاؤ. بہت سارے اس دفعہ ہوتا تھا کہ صحابہ سے شاہد نہیں مانگتے تھے، لیکن بی بی سلام اللہ علیہ نے جب کہا کہ بابا نے مجھے یہ دیا ہے، تو انہوں نے کہا شاہد لے کے آؤ. شاہد بھی لے آئے، شاہد کو بھی رد کر دیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں کہ آپ کی شوہر، حالانکہ بی بی سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ مطہر بآیت التطہیر ہیں. ان سے شاہد مانگنا، طلب کرنا قرآن کی تکذیب ہے. پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے جب فدق طلب کیا تو ان لوگوں نے جھوٹی حدیث بنا دی ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، قرآن کے مخالفت میں. اور یہ جو حدیث بنائی ہے نا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، جو بچتا ہے وہ ہمارا مال صدقہ بن جاتا ہے.
تو یہ بی بی سلام اللہ علیہ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ اگر یہ سچ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت اکلوتی بیٹی، واحد بیٹی صرف زہرا سلام اللہ علیہ تھی نا. دوسری بیٹیاں، دوسرے بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے تو حیات میں وفات ہو گئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی وارث بنتی ہے اور کوئی وارث نہیں ان کا دنیا میں، بیٹی ہے. اور ازواج ہیں، ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں معلوم، اور خود بیٹی. اور ازواج کو عقار سے تو ملنا نہیں، جائیداد سے تو ملنا نہیں، ان کو کچھ قیمت وغیرہ مل جائے گا. سب سے زیادہ تو ان کو اور وہ بھی 1/8 ازواج کو ملے گا نا. سب 9 کے 9 ہے نا، 9 کو 1/8 کو یعنی 12.5% کو 9 میں تقسیم کریں گے تو ہر زوجے کو 1%، 1.5% ملے گا اس طرح. باقی سب 87.5 87.5% حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ملی. تو ان کو کیوں نہیں بتایا پیغمبر نے؟ ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں نے اذیت کی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی. جی لیکن یہ دو کہتے ہیں 4 گھنٹے انہوں نے باہر رکھا ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. جی سر. سر یہ جو حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا، یہ بھی بات ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے سر آپ؟ اوکے، آپ ہمارے کلپس وغیرہ دیکھ لیں. میں ایک دوسرا کال لیتا ہوں، اس کے متعلق میں نے بات کی ہے. اوکے، یہ بات اس مسئلے پہ بات کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا. آپ کبھی اور اس مسئلے پہ بات کریں گے. اوکے، ایام شہادت میں بات کریں گے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برا نہ مانیے. اوکے تھینک یو. یہ بھائی یہ کتاب ہے صحیح بخاری. دیکھیں جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ مانتے ہو؟ مسلم میں نہیں، مسلم میں نہیں کہا، آپ نے کہا شیعہ کتب میں، میں نے کہا شیعہ کتب میں نہیں ہے. اوکے، اب مجھے بتاؤ جھوٹے آدمی کا حافظہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میری بات سنیں ذرا آرام سے. مسلم کے اندر یہ موجود ہے کہ نہیں؟ ہوگا. ابھی میں نہیں کہتا کہ ہے یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہوگا. مسلم کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے بھائی کہ مسلم میں ہو گیا تو شیعوں پہ حجت. اب سن لو، اب میرے سوال کا جواب دے دو کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، چھپی ہے کتاب سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائی، یہاں پہ عائشہ کی خود اپنی روایت ہے، عائشہ کی خود اپنی روایت. صفحہ نمبر 749، حدیث نمبر 4240 4241. اس میں عائشہ خود کہتے ہیں اچھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا لِقِرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ وَكُنَّا نَرَى لِقِرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ نصیبا. تم نے ادھر آ کے ہم پہ ڈکٹیٹرشپ کیا، تم نے انفرادی طور پہ آ کے ہم پہ حکومت بنائی ہے، اور ہم خلافت کو، کیونکہ ہم اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقارب ہیں، اپنا حق سمجھتے تھے. اور اس میں یہی اسی روایت میں عائشہ کا اپنا ہے کہ وَكَانَتْ وعاشت بعد النبي صلى الله عليه فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا کہ میرا میراث دے دو. ابو بکر نے کہا کہ نہیں دیتا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کبھی بات کرنا چھوڑ دی اور کبھی بات نہیں کی جب تک وہ زندہ تھی. 6 مہینے تک بات نہیں کی. وعاشت بعد النبي صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، 6 مہینے تک وہ زندہ تھی. فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلا ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا. اور سن لو پلیز سن لو، پلیز سن لو، پلیز سن لو. علی نے جنازہ کیوں پڑھایا تھا پھر؟ اگر ایک شخص وفات ہو گیا، بھائی بات سن لو پھر سوال کر لینا. پہلے سن لو، میرے حدیث کامل کر لوں، جواب لے لو، پھر دوسرا سوال کر لو نا. اگر انہوں نے بات نہیں کی تو نماز کیوں پڑھایا؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی شخص کسی سے بات نہیں کرتا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی؟ یہ کوئی عقل ظاہر بات ہے. پھر تو ناراضگی ہوئی نا، پھر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر نماز جنازہ پڑھانے کا کیا وہ بنا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ناراض تھی، بات نہیں کی؟ تو ولم یؤذن بها ابا بکر وصلی علیہا، جب وفات ہو گئی ان کی تو علی علیہ السلام. او بھائی سن لو پلیز، سن لو بھائی، تم سمجھ لو پھر تم پتہ چلے گا کہ تمہارا سوال بیوقوفانہ ہے. ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں بلایا نا. جب ان کی وفات ہو گئی ہے تو خود علی علیہ السلام نے، خود عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں، رات کو چپکے سے ان کو دفن کیا ہے اور خود ان پہ نماز پڑھی ہے، اور ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں بلایا. وَكَانَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فاطمہ. اور جب تک فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ ہے لوگ علی علیہ السلام کی عزت کرتے تھے. فَلَمَّا تُوفِّيَتْ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ.
اور جب تک زہرا 6 مہینے تک زہرا سلام اللہ علیہا زندہ تھی، اور بھائی سن